اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ایاک نعبد وایاک نستعین ویا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اس رب کا کروڑوں اربوں لاکھوں مرتبہ شکر احسان کہ اس رب نے پھر دوبارہ مجھے اور آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھا ہے، اور اس نے ایک دفعہ پھر موقع دیا۔ یہ جو سیریز ہماری چل رہی ہے میوزک سے بائیکاٹ، اس پر ایک اور دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی قوت اور صلاحیت تھوڑی بہت الحمدللہ باذن اللہ اللہ نے دی کہ اس پر ہم بات کر سکیں اور اس کو کوشش کریں سمجھنے کی اور اپنی لائفز پر اپلائی کرنے کی باذن اللہ۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس بری عادات سے بچنے کے لیے آگاہی دینی شروع کر دی ہے۔ اس کو اگنور نہ کیجیے گا۔ اگنور کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرح کہیں دھتکار تو نہیں دیا نبی کی امت کو بھی، استغفر اللہ۔ جیسا کہ ہم کل بات کر رہے تھے پارٹ 1 میں کہ لوگ گانے کیوں سنتے ہیں، تو آج ہم اس کو مزید آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہاں قرآن کی ایک آیت کو بیان کرنا چاہوں گی جو کہ آیت نمبر ہے 73 سورہ اسراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ ترجمہ آیت نمبر 73 سورہ اسراء۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے جس کو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا دے، اور اموار اور اولاد میں ان کا حصہ دار بن، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا کہ ان میں سے جس کو چاہے اپنی آواز کے ساتھ بہکا، یعنی میوزک، آواز، بہکاوا شیطان کا۔ اور میوزک کے اندر میں نے آپ سے اسٹارٹنگ میں کہا تھا اتنا سرور ہے کہ وہ خیالی دنیا میں مجھے اور آپ کو لے جاتا ہے، پھر اس خیالی دنیا میں جو پلاؤ بنتا ہے نا، پھر وہ حقیقت میں چکھنے کا دل چاہتا ہے، اور جب بندہ اس کو چکھ لیتا ہے تو سوائے اس کے پاس شرمندگی کے، افسردگی کے اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ سے مجھے اور آپ کو اپنے قریب کرتا ہے، ورنہ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، اللہ ناپاکی کو پسند نہیں کرتا۔ تو میں نے اور آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہر پاک چیز، ہر پاک آواز، ہر پاک انسان میرے اور آپ کے قریب ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر دوبارہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اور آیت میں سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب ان کا کارساز ہے۔ جیسی ایک آیت آتی ہے، لاؤ اپنے پیادے، لاؤ اپنے سوار، لاؤ اپنے چیلے، کھڑے ہو جاؤ تم میرے بندوں کو بہکانے کے لیے، کتنا اللہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے شیطان سے، تو اسی وقت اللہ کیسی امید دلا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اس آیت کا ہمیں جواب ملا ہے۔ سورہ اسراء کی اس آیت کے جواب بنی اسرائیل سے ہمیں کیسی تسلی ملتی ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب ان کا کارساز ہے۔ جس کا رب کارساز ہو، جس کا وکیل اور کفیل، جس کا دوست، جس کا ولی اللہ اللہ، آپ بتائیں وہ انسان کیسے بہک سکتا ہے؟ صرف یہ سوچ میری اور آپ کی بن جائے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے کارساز ہیں، میں اللہ کے لیے اس کام کو چھوڑ رہی ہوں، میں انسانوں کے لیے نہیں چھوڑ رہی، میں انسانوں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہی، میں کسی کے ڈراوے میں آ کے نہیں چھوڑ رہی، میں لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے یہ کام نہیں چھوڑ رہی، میں اللہ رب العزت کے لیے اس کام کو چھوڑ رہی ہوں۔ جیسے اللہ نے کہا نا کہ سود حرام ہے، سود تو بہت زیادہ ہے، حرام تو بہت زیادہ ہے، تکلیف ہوتی ہے نا کم کے اندر، لیکن اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں، حلال حلال ہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، حرام حرام ہے چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو
تو اسی طرح میوزک جو ہے وہ اس میں کتنا ہی سرور ہے، پر اس کو اللہ کے لیے میں نے اور آپ نے چھوڑنا ہے، پھر میرا اور آپ کا وکیل اور کارساز انشاءاللہ تعالی اللہ ہوگا۔ شیطان نے آپ کو بہکانا ہی ہے، اس نے تو اللہ سے باقاعدہ کہا ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے، اللہ سے اس نے تو قسم کھائی ہے کہ وہ لازم بہکائے گا آپ کو، لیکن انسان پر اس کے بہکاوے پر آ جانے یا پھر سیدھے راستے پر چلنے کا انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے، یا تو اس کے بہکاوے میں آ جاؤ یا سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ شیطان اپنی آواز کے ذریعے بہکاتا ہے آپ کو۔ اللہ کے لیے شیطان کے حملوں کو سمجھیں۔ سورہ سجدہ میں پھر ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 13، اس کا ترجمہ ہے، ارشاد ہوگا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ اللہ اکبر، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، مگر ہمارا فرمان سچ ثابت ہوا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ میں اور آپ اس وقت یہی سوچتے ہیں نا کہ جتنی شادی محفل ہیں، جتنی پارٹیز ہیں، جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں، جتنے یہ سب پارٹی فنکشن چل رہے ہیں، یہاں تو بہت تعداد ہے، سب لگے ہوئے، تو وہاں جہنم میں بھی سب ایک دوسرے سے لگے ہوں گے، صرف جنت ہوگی واحد جس کا دروازہ بھی اللہ کے حکم سے اوپن ہوگا، اور اس میں جنتی جائیں گے، اور جب وہاں جنتی اپنے نور کے ذریعے چل کے جائیں گے نا، ان کا نور صراط مستقیم پر ان کو لے کر جائے گا نا، تو پھر یہ جو جہنمی ہوں گے نا، جو منافقین ہوں گے، جو ان کے نور کے ذریعے تھوڑا بہت چل رہے ہوں گے، رشک کریں گے، رشک ان کے اوپر اس وقت۔ جیسے اس وقت دنیا میں میں اور آپ کہتے ہیں نا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ فلانی نے کر لیا، ڈھمکانی نے کر لیا، میں کر لوں تو کیا ہو گیا، تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ میں اور آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ سے بڑی کوئی پرسنالٹی میری اور آپ کے نزدیک نہیں ہونی چاہیے۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے، اور ایک بات جاتے جاتے آپ سے کہتی جاؤں کہ تصور کریں کہ آپ کا چہرہ بندر یا خنزیر میں بدل جائے، کیونکہ میوزک سننے والا جو ہوتا ہے اس کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سے ایک قوم شراب و کباب اور گانے بجانے میں رات کو گزارے گی، صبح ہوگی تو ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کی صورت میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ تصور کریں ذرا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ جب یہ معاملات میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، سنتے ہیں ہم، اللہ نہ کرے اگر یہ سچ ہو جائے، کیونکہ جب یہ بات سچ ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھنے والا اور اذکار کرنے والا، تسبیحات پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، اس پر اللہ کا نور ہوتا ہے، الگ پاکیزگی، الگ رونق، الگ تسکین اس کے اندر سے نظر آ رہی ہوتی ہے، سکینت اس کے اوپر سے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ برے کام کرنے والوں کے اوپر بھی تو نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے، یہ برے کام کرنے والے بھی تو عجیب و غریب لگ رہے ہوتے ہیں۔ کب رحمان کے بندے لگتے ہیں، یہ تو شیطان کے بندے لگتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے دوستی کرنی ہوگی پیاری بہنوں، ہمیں اللہ سے دوستی کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک جگہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سورہ میں فرماتے ہیں، سورہ انفال میں آیت نمبر 35، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، اور ان کی نماز اس گھر کے سامنے سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کبھی کچھ نہیں ہوتی، سو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ یعنی کہ پہلے کے دور میں بھی جو تھی نا، یہ کس طریقے سے ڈائیورٹ کرتے تھے، جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نمازی جاتے تھے تو ان کو کیسی کیسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کلیپنگس کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، کوئی ایسی پوئٹری کرتے تھے کھڑے کھڑے، کوئی طنزیہ جملے بول دینا یا ایسے کوئی لے میں کوئی بات کہہ دینی، تو تب بھی یہ ہوتا تھا۔ 2023 میں اب آلات ایسے تیار ہو گئے کہ اب انتہا ہو گئی ہے، انتہا تب بھی تھی، تب یقین بالقلب بہت تھا، اب بھی ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے پیارے ہیں وہ یقین رکھیں گے اللہ کی ذات پر، جو پہلے بھی تھا، جو آج بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمارا پارٹ 1 کا جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ ہے، اب انشاءاللہ تعالی ڈے 2 ہمارا سٹارٹ ہوگا بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ نے چاہا تو صبغۃ اللہ ٹیم پھر حاضر ہوگی اسی ٹاپک کے ساتھ۔
میوزک بائیکاٹ ہے، اور اس کو مجھے اور آپ نے اپنی زندگیوں سے بائے بائے بھی کہنا ہے، اس کو تو اسپیشلی کہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ۔ صبغۃ اللہ ٹیم کو تو ہمیں یاد رکھیے گا، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء، فی امان اللہ۔